فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. حالات برے ہیں. کتاب ہے انقلاب مہدی علیہ السلام اور اس کی یہ تیسری ریکارڈنگ ہے. کاشانۂ بصیرت کے تمام سامعین کو میرا سلام پہنچے. یہ بہترین پلیٹ فارم ہے کاشانۂ بصیرت کا، جس میں بے شمار مستند رائٹرز کی کتابیں موجود ہیں. یقیناً آپ سب لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے. تو آئیے بغیر کسی تساہلی کے ہم آج کی ریکارڈنگ کو شروع کرتے ہیں. بہترین کتاب، بہترین مصنف جناب آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی یہ کتاب ہے. ترجمہ کرنے والے ہیں حوزہ قم کے عالم سید محمد عسکری. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے تیسری ریکارڈنگ کی ابتدا کرتے ہیں. صفحہ نمبر ہے 36 اور اس صفحے پہ جو عنوان ہے اس کا نمبر شمار ہے 4 اور عنوان ہے معاشرتی ضروریات. تو آئیے پڑھنا شروع کریں پروردگار عالم کے بابرکت و باصفات نام کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاشرتی ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی سماجی زندگی کسی ایسے مرحلے پر پہنچ جائے جہاں اس کو کسی چیز کی احتیاج محسوس ہو اور وہ اس چیز کو ایک ضرورت کے عنوان سے مان لے. آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان پہل یہ چاہتا ہے کہ آزاد رہے، اس کی زندگی میں کسی طرح کی قید اور پابندی نہ ہو. لیکن رفتہ رفتہ اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی آزادی اس کو بہت سے معاشرتی امتیازات سے محروم کر دے گی اور اس کی اصل خواہشات کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. نیز یہ کہ اگر قانون کے عنوان سے کچھ پابندیوں اور قیود کو تسلیم نہ کرے تو وہ جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ بدنظمی اور انتشار کا شکار ہو کر تباہ ہو جائے گی. ایسی صورت میں وہ مجبور ہو کر اصول و قوانین کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے. اسی طرح جیسے جیسے معاشرے ترقی کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے پابندیاں بھی بڑھتے بڑھتے ایسے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہیں کہ انسان ان تمام پابندیوں کو ضرورت کے طور پر قبول کر لیتا ہے. بات کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے ہم ایک آسان سی مثال بیان کرتے ہیں. ٹریفک اور ڈرائیونگ کے قوانین پر نظر ڈالیے. جب کوئی تیز رفتار گاڑی انسان کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے آزادی کے ساتھ جدھر چاہے لے جائے اور جہاں چاہے کھڑا کر دے، جتنی زیادہ رفتار سے چاہے ڈرائیونگ کرے، نیز چوراہوں پر رکے بغیر آگے بڑھ جائے. لیکن جلد ہی یہ بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر وہ ایسا کرنا چاہتا ہے تو پھر دوسرے لوگ بھی ایسا ہی کیوں نہ کریں، اور اگر سب ایسا ہی کرنے لگیں تو ہر طرف افراتفری اور جان کے لیے خطرات کی بھرمار ہو جائے گی. لہٰذا آج بچہ بچہ اس بات سے واقف ہے کہ یہ کام غلط ہے. کچھ اصول اور قوانین کا ہونا ضروری ہے، چاہے اس کو اپنے مقصد تک پہنچنے میں چند گھنٹوں کی دیر ہو جائے. نظم و ضبط اور جرمانے کا ہونا ضروری ہے، لیکن معقول اور منصفانہ، ورنہ ہر روز سینکڑوں جانیں ضائع ہوں گی اور لوگ حادثات میں اپنی گاڑیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے.
اسی چیز کو معاشرتی ضرورت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ معاشرے کی واقعی ضروریات اس قدر آشکار ہو جائیں، اتنی شدت سے اس کا احساس ہونے لگے کہ اس کی ضروریت کو ہر شخص یا کم از کم سماج کے لیڈر اور مفکر حضرات تسلیم کر لیں۔ یہ بات پہلے مرحلے میں عوام کے سیاسی اور سماجی شعور میں اضافہ اور ان کے علم و دانش کی سطح کی بلندی سے نیز دوسرے مرحلے میں معاشرے کی موجودہ حالات کے غلط اور ناپسندیدہ و مکروہ نتائج کے منظر عام پر آنے اور اس کی بقا کی راہوں کے مسدود ہو جانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کی فضا کے خراب ہو جانے کے سلسلے میں چیخ پکار کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کوئی شخص اس بات کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے حفظان صحت کے اصول پر عمل کرے۔ لیکن اگر عوام یہ دیکھ لیں کہ کسی شہر کی فضا اس قدر خراب ہو گئی ہے کہ وہاں کے باشندوں کو طرح طرح کی بیماریوں کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، سانس لینا دشوار ہے اور آنکھیں جلنے لگتی ہیں، نیز شماریات کے ماہرین کے بقول ہر روز 10 آدمی اندھے ہو جاتے ہیں۔ شہر میں چند گھنٹے گھومنے پھرنے کی وجہ سے لعاب دہن کالا ہو جاتا ہے، نیز جلدی بیماریوں، سانس کی مشینری کی خرابی اور دل و جگر کی بیماریوں کے اثرات ظاہر ہونے لگے ہیں۔ ایسی صورت میں انسان ضرورت کے نام پر مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت ضابطے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور بہت سی پابندیوں کو تسلیم کر لیتا ہے، مثلاً بڑے بڑے قیمتی کارخانوں کو بند کر دیتا ہے، دھواں چھوڑنے والی ہزاروں گاڑیوں سے دستبردار ہو جاتا ہے اور بہت سے ایسے فوری نفع بخش کام چھوڑ دیتا ہے جو شہر کی فضا کی خرابی اور گندگی کا سبب بنتے ہیں۔ آئیے اسی مثال کی روشنی میں اصل مطلب کی طرف چلیں۔ شاید 17ویں اور 18ویں صدی میں بہت سے لوگ صنعت کو روز افزوں ترقی کو دیکھ کر 20ویں صدی کا جو نقشہ اپنے ذہن میں کھینچتے رہے ہوں گے وہ بہشت بری کا نقشہ ہوگا۔ وہ خیال کرتے ہوں گے کہ جس برق رفتاری کے ساتھ صنعت ترقی کر رہی ہے، ایک دور آئے گا کہ زمین کے سینے میں چھپے ہوئے خزانوں کا یکے بعد دیگرے انکشاف ہو جائے گا۔ ایٹمی طاقت جو انرجی کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے، آخر کار علم کے ہاتھوں رام ہو جائے گی۔ انسان آسمانوں کی طرف اڑنے کے لیے اپنے پرانے خوابوں کی تعبیریں دیکھے گا۔ ایک بٹن دباتے ہی اس کے گھر میں مکمل صفائی، کھانا تیار، نیز کپڑے اور برتن دھل جائیں گے۔ سردی کے موسم میں کمرے گرم اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ایک اور بٹن کے دباتے ہی زمین جت جائے گی، بیج بوئے جائیں گے اور آخرکار مشینوں کے ذریعے فصل کٹ کر صاف ستھری حالت میں لفافوں میں بند استعمال کے قابل ہر شخص کے سامنے ہوگی۔ انسان بیٹھے بیٹھے امن و امان کے عالم میں راحت و اطمینان، چین و سکون، رفع و آسائش، رنگ برنگی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ صنعتی دور کے انسان کی زندگی سکون و راحت سے نہیں کٹے گی، بلکہ صنعت و حرفت کی ترقی کے ساتھ ساتھ نئی نئی مشکلیں اور انوکھی پریشانیاں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ عالمی جنگوں کا دیو مشین اور صنعت کے مرکزوں پر اپنا منحوس اور بھیانک سایہ مسلط کر دے گا اور مختصر سے عرصے میں انسانی زندگی کو اس طرح سے تباہ و برباد کر دے گا کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اس وقت اس کو ہوش آئے گا اور اس وقت وہ محسوس کرے گا کہ اس کی اگلے صفحے پہ ہم آ رہے ہیں کہ اس کی زندگی کتنے خطرات میں گھری ہوئی ہے۔
اگر ماضی میں ایسی جنگوں کا چرچا تھا جن میں ہزاروں آدمی اپنی جان گنوا بیٹھتے تھے، تو آج ایسی جنگ درپیش ہے جس کی قیمت روئے زمین کے تمدن کی بالکل تباہی اور پتھر کے دور کی دوبارہ آمد ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی جا رہی ہے کہ اپنی موجودہ حیثیت کو بچانے کے لیے صنعت اور تہذیب و تمدن کے میدان میں عظیم کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ان پرانے قوانین سے کام نہیں چلے گا۔ کچھ نئے قانون بنانے کی ضرورت ہے، کچھ نئے اصول بنانا پڑیں گے۔ رفتہ رفتہ وہ زمانہ بھی آ جائے گا کہ اسلحے کی خطرناک دوڑ کو ختم کرنے، بڑی طاقتوں کی بڑھتی ہوئی کشمکش کو ختم کرنے اور دنیا کو تباہی و بربادی کے دہانے سے ہٹانے کے لیے ضرورت اور ایک ناقابل نظر انداز واقفیت کے عنوان کے تحت ایک عالمی حکومت کا وجود بہت ہی شدت کے ساتھ محسوس ہوگا، تاکہ ان پریشان کن موہوم سرحدوں کا خاتمہ ہو جائے اور پوری دنیا ایک جھنڈے تلے ایک قانون کے سائے میں زندگی بسر کرے۔ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ دنیا میں سماجی شعور اس منزل پر پہنچ جائے گا کہ لوگوں کو صاف نظر آئے گا کہ دولت کی تقسیم کے اس ظالمانہ رویے کا انجام بہت بھیانک اور نتیجہ بہت دھماکہ خیز ہے، جس نے دنیا کو اس طرح دو حصوں میں بانٹ دیا ہے کہ دنیا کے ایک کونے میں بلکہ ایک ہی شہر کے ایک گوشے میں کچھ لوگ اس قدر عیش و عشرت میں مگن ہیں، اتنی زیادہ دولت کی ریل پیل ہے کہ ان کے کتے اور بلیوں کے لیے بھی ہسپتال، ڈاکٹر، ماہر دندان موجود ہیں، ان کے رہنے کے لیے عالی شان محل اور بڑے بڑے باغات ہیں، اور اسی شہر کی دوسری سمت غربت کے مارے لوگ بھی ہیں جو بھوک کی شدت سے خزاں کی زرد پتیوں کے مانند مرجھائے ہوئے زمین پر پڑے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تب وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ دولت کی تقسیم کے لیے ایک عادلانہ اور منصفانہ نظام کے بغیر دنیا میں امن برقرار نہیں ہو سکتا، اور موجودہ صورتحال میں ترقی یافتہ اور پسماندہ ممالک، مالدار اور غریب، دونوں ہی پریشانیوں کے شکار رہیں گے۔ اس وقت موجودہ صورتحال کے ناپسندیدہ نتائج کے آشکار ہو جانے اور عوام کے سماجی شعور میں اضافے کی وجہ سے یہی مسائل ضرورت کے مرحلے میں داخل ہو کر ایک حتمی انقلاب کی بنیاد بن جائیں گے، جیسا کہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ چنانچہ معاشرتی ضرورت ایک اور مؤثر محرک ہے جو اپنی طاقت کو استعمال کر کے دنیا کو خواہ مخواہ ایک ایسی زندگی کی جانب لے جا رہی ہے جس میں صلح و عدل کی حکمرانی ہو اور نئی بنیادوں پر عالمی حکومت قائم ہو۔ یہاں پر ایک جو ہے سب ٹائٹل یا سب عنوان جو ہے وہ اس طرح سے ہے: عالمی سطح پر عوام کی بیداری کے آثار۔ بحث یہ چل رہی تھی کہ موجودہ قرائن اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دنیا کا انجام صلح و عدالت ہے، یا اس بات پر کہ اس کا انجام نسل انسانی کی تباہی و نابودی ہے۔ ابھی تک 4 طریقوں سے اس بات کی واضح دلیل مل چکی ہے کہ دنیا کا خاتمہ صلح و عدل پر ہوگا، لیکن ممکن ہے کہ کوئی صاحب یہ اعتراض کر بیٹھیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر دنیا کی موجودہ صورتحال اور آج کے انسان کی طرز زندگی میں اس مقصد کی طرف قدم بڑھانے کے آثار نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پر، صفحے کا نمبر ہے 42۔ بلکہ ہمیں تو کچھ اس کے برعکس ہی معلوم ہوتا ہے۔ موجودہ صورتحال دلاسا دینے کے بجائے
یاس اور نا امیدی کے گہرے سمندر کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا کا ایک سرسری مطالعہ آپ کے اس اعتراض کی تائید کرتا ہے، لیکن جب مسائل کی گہرائی میں جا کر غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آج کا انسان بھی اپنی تمام تر وحشیت و بربریت، تباہکاری و بدکاری اور ظلم و ستم کے باوجود اس عظیم مقصد کی طرف قدم بڑھا چکا ہے اور بڑھا رہا ہے۔ اس کی فکر اور اس کی زندگی میں بیداری اور خود آگہی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ ابھی کوئی بہت بڑا قدم نہیں اٹھایا گیا ہے، بلکہ بعض اقدام تو بہت ہی زیادہ مؤثر بھی معلوم نہیں ہوتے، لیکن بہرحال یہ بھی ماحول کو فکری اعتبار سے آمادہ کرنے کے لیے ایک قابل توجہ اقدام ہے۔ ان آثار اور قرائن کے کچھ نمونے یہ ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے نمبر 1، اور ایک یہاں پہ ہیڈنگ دی گئی ہے، عالمی انجمنوں اور سوسائٹیوں کا قیام اور حقوق انسانی کے منشور کی تدوین۔ یہ یہاں پہ عنوان ہے۔ اس کے تحت جو باتیں تحریر ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم نے، جس کو عالم بشریت میں جنون کے دور سے تشبیہ دینا غلط نہ ہوگا، اپنے مہلک اور تباہ کن اثرات کے ساتھ ساتھ ذہنوں کو جھنجھوڑنے اور خواب غفلت سے بیدار کرنے کے بھی کچھ آثار یادگار کے طور پر چھوڑے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک عالمی معاشرے کی داغ بیل ڈالی گئی اور کچھ ہی دنوں کے بعد دوسری جنگ عظیم کی توپوں کی گھن گرج نے اس کو ملیا میٹ کر دیا۔ لیکن اسی مختصر سے تجربے کے سبب دوسری جنگ عظیم کے ختم ہو جانے کے بعد اس فکر نے زور پکڑا کہ نسبتاً زیادہ مستحکم عالمی مرکز اور برادری کی بنیاد رکھی جائے۔ اس عالمی برادری کو آج اقوام متحدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں انسانی حقوق کے منشور کے نام سے ایک گراں قدر منشور بھی تدوین کیا گیا۔ ہمیں اس بات سے انکار نہیں ہے کہ اس کے بہت سے مادے ایسے ہیں جو بلی اور گھنٹی کے مشہور زمانہ مثل سے شباہت رکھتے ہیں، اور موجودہ حالات میں ایسا شخص ملنا محال ہے جو اس گھنٹی کو اس بلی کی گردن میں پہنا سکے۔ لیکن یہ بات بھی ناقابل انکار ہے کہ اتنے بہت سے عیوب اور نقائص کے باوجود یہ ایک بہت اہم اقدام ہے، اور کم از کم پوری دنیا اس بات کی معتقد ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اگرچہ عمل کے میدان میں یہ لوگ کترا کے نکل جاتے ہیں۔ ہم انسانی حقوق کے عالمی منشور سے چند مادے یہاں نقل کر رہے ہیں۔ اس کا اچھی طرح غور سے مطالعہ کیجیے اور بتائیے کہ کیا یہ وہی چیز نہیں ہے جس کو گزشتہ بحثوں میں تلاش کر رہے تھے۔ مادہ نمبر 1، ہر انسان دنیا میں آزاد تھا، حیثیت اور حقوق کے لحاظ سے سب برابر ہیں، ہر شخص صاحب عقل اور صاحب ضمیر ہے، اور ان کو آپس میں بھائی چارگی کا سلوک کرنا چاہیے۔ مادہ نمبر 3، یہاں پہ جو ہے 2 نہیں لکھا ہوا بلکہ لکھا ہوا ہے مادہ نمبر 3، ہر شخص آزاد ہے، اس کو آزاد رہنے اور شخصی حفاظت اور امنیت کا حق حاصل ہے۔ پھر تحریر ہے مادہ نمبر 5، یعنی میرا خیال ہے یہ آڈ نمبرز میں جو ہے مادہ کا نمبر دیا گیا ہے۔ مادہ نمبر 5، کسی شخص پر تشدد نہیں کیا جا سکتا ہے، انسانیت سوز اور ظالمانہ سزائیں نیز توہین آمیز سلوک ممنوع ہے۔ اس کے بعد تحریر ہے مادہ نمبر 6، ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو ہر جگہ پر ایک انسان کے عنوان سے قانوناً تسلیم کیا جائے۔ مادہ نمبر 7،
قانون کے سامنے سب برابر ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی امتیاز کے بغیر مساوی حقوق کے ساتھ قانون کی حمایت سے بہرہ مند ہوں۔ اب ہے مادہ نمبر 26۔ ہر شخص کو تعلیم و تربیت سے مستفید ہونے کا حق حاصل ہے۔ تعلیم و تربیت کو اس طرح سے منظم کیا جائے کہ وہ ہر شخص کی انسانی شخصیت کو اعلیٰ مدارج تک پروان چڑھائے اور انسان کی آزادی اور حقوق کے احترام کو تقویت بخشے۔ مادہ نمبر 29۔ ہر شخص پر اپنے اس معاشرے کی کچھ ذمہ داریاں عائد ہیں جس نے اس شخصیت کو آزادانہ طور پر پروان چڑھنے کے امکانات فراہم کیے ہیں۔ اور آخرکار اس عالمی منشور کا آخری مادہ ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کے لیے تمام راستے مسدود کر دیتا ہے۔ مادہ نمبر 30۔ اس منشور کے کسی بھی اصول کو اس طرح سے تفسیر و توجیہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی حکومت یا جمعیت یا فرد کو کوئی ایسا حق دے دیا جائے جس کی بنا پر وہ اس منشور میں مندرج آزادیوں اور حقوق میں سے کسی ایک کو پامال کر سکے یا اس کو نابود کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اب یہاں سے نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر اس بات کی یاد دہانی کرانا ضروری ہے کہ اس گفتگو سے ہمیں اتنا خوش فہم بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ ان دلکش اور دل پذیر نعروں کو جو آج کی دنیا کے تتر بتر حالات میں ایک سہانے خواب کی مانند ہیں اور ابھی اس پر عمل درآمد ہونے تک کوسوں فاصلے ہیں، ایک انجام شدہ کام سمجھ بیٹھیں، یا یہ کہ اس اقوام متحدہ کی کمزوریوں اور بہت سی مشکلات کو حل کرنے میں اس کی عاجزی سے چشم پوشی کر لیں۔ لیکن منفی پہلو کو اختیار کرنے والے حضرات کی طرح اس کے اس وجود کو جو اس بات کی دلیل ہے کہ بشریت ایک نئے تاریخی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اقوام متحدہ ایک اصل اور مرکز کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے بہت سے شعبے ہیں۔ انہی کا ایک شعبہ سلامتی کونسل ہے۔ اس شعبے اور مرکز میں فرق یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے پاس کوئی قوت نافذہ موجود نہیں ہے۔ اس میں جو تجویزیں پاس ہوتی ہیں وہ دنیا کے ملکوں سے صرف ایک طرح کی سفارش اور درخواست سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بدظن اور بدبین حضرات اس عالمی اجتماع کو تقریر کا اسٹیج یا عالمی تقریر کا ہال یا بغیر حکومت کی پارلیمنٹ وغیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس کا اتنا فائدہ ضرور ہے کہ دنیا کا ہر ملک مساوات اور برابری کی بنیاد پر وہاں پر ووٹنگ میں شرکت کرتا ہے، اور جو بل اس اجتماع میں پاس ہوتا ہے وہ دنیا کی رائے عامہ پر روحانی اور نفسیاتی اعتبار سے بہت اچھا اثر چھوڑتا ہے۔ لیکن اس کا ایک ادارہ سلامتی کونسل بھی ہے۔ یہ ادارہ طاقتور ہے، اس کے پاس قوت نافذہ موجود ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے طے شدہ احکام پر عمل درآمد کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ووٹنگ کرانے کے لیے اس کے پاس وافر مقدار میں طاقت نہیں ہے، کیونکہ 5 بڑی طاقتیں امریکہ، روس، چین، انگلینڈ، فرانس جو اس کونسل کی دائمی رکن ہیں، ان میں سے کوئی ایک طاقت منفی ووٹ دے کر کونسل کے تمام ارادوں کو خاک میں ملا سکتا ہے، اور یہ ویٹو کا حق جو کہ اس اہم عالمی ادارے کی پیشانی پر سامراجیت کے عہد کا کلنک کا ٹیکا ہے، اکثر اوقات اہم پروگراموں میں سلامتی کونسل کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کو مفلوج بنا دیتا ہے۔ چنانچہ ایک کے پاس قوت نافذہ ہے مگر وہ کوئی تجویز پاس ہی نہیں کر پاتا، اور دوسرا تجویز کو پاس کرتا ہے مگر اس پر عمل درآمد کرانے سے معذور ہے۔ لیکن ان تمام اعتراضات کے باوجود اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اسی ناقص مرکز اقوام متحدہ اور مختلف شعبوں نے جہاں پر
ہلڑ ہنگامہ زیادہ اور کام کم ہوتا ہے، اب تک بہت سے کام خواہ معمولی ہی صحیح انجام ضرور دیے ہیں، اور عملی میدان میں اس کے کردار کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا یہی ظاہری ڈھانچہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں ایک نئی فکر پروان چڑھ رہی ہے، جس کا آغاز ایسے مرحلے سے ہوا ہے جو ہنسی مذاق کی مانند ہے، لیکن اب مذاق کی حد سے گزر کر سنجیدگی اور واقعی مراحل کی طرف رواں دواں ہے، کیونکہ تہذیب و تمدن، دین و مذہب اور راہ و روش کے اعتبار سے آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہوئے بھی ہر ملک کو اس بات کا احساس ہے کہ اس ادارے کا وجود ضروری ہے، اور وہ سب اس کے نابود یا بند ہو جانے کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ یہاں سے آ جاتا ہے اگلا ایک عنوان، صفحہ نمبر ہے 47، اور جو یہ سب عنوان ہے یہ اس کا نمبر ہے 2، اور عنوان ہے عالمی سطح پر تخفیف اسلحہ کی تحریک۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ اگرچہ یہ موضوع ابھی تک بنیادی طور پر تقریروں، کمیشنوں اور فائلوں سے آگے نہیں بڑھا، کیونکہ اس وقت بھی عالمی تخفیف اسلحہ کمیشن کے باہر جو کچھ گزر رہا ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ اسلحے کی دوڑ میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، لیکن دنیا میں اس پیشکش کا ہمہ گیر استقبال یہ بتاتا ہے کہ عالمی ضمیر میں ایک طرح کا شعور اور خود آگہی پیدا ہو چکی ہے، اور کم از کم ہر ملک اس بات سے ناراض ہے کہ اپنی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ ایسے تباہ کن لوہے کے کوڑے کرکٹ پر صرف کرتا ہے جس نے بہترین دانشوروں کے ذہنوں کو اس کی وسعت اور تکمیل میں مشغول کر رکھا ہے، حالانکہ ان کو عمرانی مسائل میں اس دولت اور ذہن کی سخت ضرورت ہے، اور سبھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح خود کو اس خطرناک تباہی کے جنجال سے آزاد کرا لیں، اور ہر شخص کی یہ آرزو ہے کہ جلد از جلد وہ وقت آ جائے کہ یہ عظیم انسانی اور معاشی سرمایہ بنیادی کاموں کی انجام دہی نیز پریشانیوں، مشکلوں اور احتیاجات کے برطرف کرنے کے لیے صرف کیا جائے۔ عالمی اعداد و شمار کے ایک مرکز نے ان اخراجات کے بارے میں جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں جو بڑے ممالک اپنے فوجیوں پر صرف کرتے ہیں، فوجی جو معاشرے کے سب سے زیادہ جوان اور قیمتی افراد پر مشتمل ہوتے ہیں، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اس عظیم طاقت کو تباہ کرنے کے لیے ہر سال کمر شکن اخراجات برداشت کیے جاتے ہیں۔ اس مرکز نے جو حیرت انگیز اعداد و شمار پیش کیے تھے وہ ستاروں کے اعداد و شمار سے مشابہ ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس بات پر گواہ ہیں کہ ان غلط پروگراموں کے قدم بقدم نئی فکریں بھی ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، ایک ایسی طرز فکر جو یہ کہتی ہے کہ پروگرام اب برداشت سے باہر ہیں۔ اسی میں تجدید نظر کی ضرورت ہے، اور یہ خود اس عظیم مقصد کی جانب ایک قدم ہے۔ اب آ جاتا ہے نمبر 3، حملہ صلح۔ آج دنیا میں ہر شخص صلح کی باتیں کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو یہی گفتگو کرتے نظر آتے ہیں جنگ کی آگ بھڑکانے والوں کے سرغنہ ہیں۔ ان کی زبان پر بھی صلح کا نعرہ ہے، کیونکہ آج ہر انسان جنگ سے متنفر ہے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی ویرانیوں اور بربادیاں ابھی فراموش نہیں ہوئی ہیں اور ہرگز فراموش نہ ہوں گی، اگرچہ صلح کی حمایت ابھی انسان کی اور بہت سی خواہشات کی طرح آرزو کی حد سے آگے نہیں بڑھی ہے، اور ہر جگہ اس کی حمایت صرف نعرے بازی کی حد تک کی جاتی ہے، یہاں تک کہ جنگ کی آگ کو بھڑکانے والے حضرات بھی اس کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن بہرحال اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص امن کا پیاسا اور صلح کے آب و حیات کا طلبگار ہے۔ یہ پیاس ہمہ گیر ہو چکی ہے، اور دنیا کے تمام عوام دل و جان سے ترقی اور خوشحالی کے لیے اصولی اور بنیادی طور پر اس کے خواہاں ہیں، خاص طور سے
جب لوگ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ آج کل جنگیں اتنی زیادہ مہنگی اور تباہ کن ہیں کہ ممکن ہے کہ صرف چند روز کی جنگ میں اربوں روپے کے مالی نقصان، ہزاروں مقتول اور زخمیوں کو برداشت کرنے کے علاوہ معاشی اور عمرانی لحاظ سے برسوں پچھڑ جائیں گے، تو ان کی خواہش اور گہری ہو جاتی ہے۔ اس ہمگیر مطالبے کو ناچیز نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر انقلاب پہلے ایک آرزو، ایک خواہش یا ایک دل پسند نعرے کی شکل میں دل کی گہرائیوں میں اپنے قدم جماتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ایک ضرورت اور ایک ناقابل اجتناب حقیقت کے روپ میں سامنے آ جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے معاشرے کے اصول کو بدل ڈالتا ہے۔ امریکہ اور ویتنام کی گزشتہ جنگوں میں خبر رساں ایجنسیوں کے بقول جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی 5 لاکھ مرتبہ ہوئی ہے، لیکن آخرکار وہ فیصلہ کن مرحلہ بھی آن پہنچا، اور جس ضرورت کو متحقق ہونا تھا وہ ویتنام کی کامیابی کے ساتھ معرض وجود میں آ گئی۔ یہاں پہ ہم آج کی اس نشست کو مکمل کریں گے، اور مکمل کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ کس صفحے پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 49 یعنی 49، اور جو اگلی ہم ریکارڈنگ شروع کریں گے وہ اسی صفحے سے شروع کریں گے۔ نیا عنوان ہوگا، عنوان کا نمبر شمار ہے اسلامی حکومت کی پیشکش، یا یوں کہوں کہ یہ جو ہے سب ٹائٹل ہے، یعنی مین عنوان نہیں ہے، بلکہ عنوان کے ذیل میں جو اور عنوانات آتے ہیں ان میں سے یہ ایک عنوان ہے، اور یہ ہے نمبر 4 اسلامی حکومت کی پیشکش۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو اس کا اصل جو عنوان ہے، مین عنوان ہے، وہ ہے معاشرتی ضروریات۔ اس کے ذیل میں یہ جو چھوٹے چھوٹے اور مختلف عنوانات آ رہے ہیں ان میں سے ایک عنوان ہے اسلامی حکومت کی پیشکش۔ تو انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ ہم یہاں سے ابتدا کریں گے۔ امید ہے آپ کو اس کتاب کے پڑھنے میں بہت ساری چیزوں کا، بہت سارے حقائق کا علم ہو رہا ہوگا، اور ایسی حقیقتیں جو ہمارے دل کے بہت قریب ہیں۔ پروردگار عالم کائنات میں امن و امان قائم کرے، اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ بھی اس دعا کو اپنے دل کی گہرائیوں سے جتنا زیادہ ہو سکے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ میں بھی کوشش کروں گی پروردگار عالم ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ اللہ حافظ و ناصر۔